بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی رواہ بخاری۔ معزز سامعین کرام، آج بتاریخ 6 جنوری 2017 ہم گاؤں جوگی والا میں حاضر ہوئے ہیں، اور حاضر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ 29 دسمبر 2016 کو ہم یعنی جمعیت اہل حدیث نوہر اور گنگا نگر کی طرف سے ہمارے معزز امیر کی معیت میں یہاں حاضر ہوئے تھے ایک دعوتی اور دینی پروگرام کی غرض سے۔ ہم نے یہاں مختصر سا ایک پروگرام رکھا تھا لوگوں کی اصلاح کے لیے اور لوگوں کے دعوت دینے پر۔ جب یہاں ہم پہنچے تو تقریر جب ختم ہوئی، کچھ لوگوں نے نماز کے تعلق سے سوالات کیے۔ ہم نے ان کو تشفی بخش جواب بھی دیا، اور جو سوالات انہوں نے کیے تھے ان کو دلیل کے ساتھ دکھا بھی دیا۔ پھر لوگوں نے یہ اعتراض کیا، چونکہ یہاں اکثریت جو ہے وہ حنفی المسلک دیوبندی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء آ رہے ہیں، آپ ان کے سامنے نماز کا طریقہ بتائیے، ہمیں ہمارے علماء طریقہ بتائیں گے، اور آپ جو آپ کا طریقہ ہے وہ بتا دیجئے، تاکہ ہم سب پر معاملہ واضح ہو جائے، نماز کا طریقہ واضح ہو جائے۔ ہم نے انتظار کیا، وہ جمعرات کا دن تھا، جمعہ کی نماز تک ہم رکے، اور نوہر سے تقریباً 5 یا 6 یا اس سے بھی زیادہ علماء آئے، ان کی تعداد مجھے اچھی طرح سے معلوم نہیں ہے، لیکن 5 یا 6 تو بالاتفاق تھے۔ یہ علماء آئے اور انہوں نے بحث و تکرار کی۔ ہم نے نماز محمدی جو عنوان رکھا گیا تھا، جس کے متعلق لوگوں نے سوال کیا تھا، نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پورے طریقے سے قرآن و حدیث کو دکھاتے ہوئے پیش کی، لیکن پیش جیسے ہی کرنا چاہتے تھے یا جیسے ہی ہم نے کوشش کی کہ پیش کریں، سب سے پہلے ہم نے سب بندی سے مسئلہ شروع کیا۔ یہاں انہوں نے کچھ روڑے اٹکائے، بات آگے نہیں بڑھنے دی۔ پھر تکبیر تحریمہ پہ مسئلہ آیا۔ تکبیر تحریمہ کے متعلق جو علماء آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، جبکہ عوام یہ چاہتی تھی کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ نماز کا اصل طریقہ ہے کیا۔ لیکن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ، ان علماء نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ سنت ہے، فرض۔ بہرحال اس بحث و تکرار کے ساتھ ساتھ وقت گزرتا گیا، جمعہ کا وقت ہو گیا، بات پوری مکمل نہ ہو سکی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج بات نہیں ہو پائی ہے، تو تمام علماء جو اس وقت موجود تھے ان کی اتفاق رائے سے یہ بات طے پا گئی کہ 6 جنوری جمعہ کا دن 2017 کو دوبارہ اس گاؤں میں یعنی جوگی والا میں حاضر ہونا ہے، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے سامنے مسئلہ واضح کر دینا ہے۔ یہ تاریخ طے ہو گئی۔ الحمدللہ جمعیت اہل حدیث کی طرف سے مولانا لیاقت صاحب اور مولانا نثار صاحب اور دیگر علماء اکرام 4-5 کی علماء کی تعداد میں یہاں اس گاؤں میں پہنچے، اور جمعہ سے پہلے ہم پہنچ گئے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان علماء کی جماعت سے پہلے ہم لوگ یہاں اس گاؤں میں پہنچے، ہم اس گاؤں میں ان سے پہلے پہنچے۔ اور ایک بات جو آج ہم نے نوٹس کی، جب وہ لوگ آ رہے تھے، امام کا خطبہ ختم ہو چکا تھا، تو انہوں نے فون کر کے کہا کہ ابھی جمعہ کی نماز روک دیجئے، ہم آ رہے ہیں، راستے میں جب ہم پہنچ جائیں تب نماز شروع کیجیے گا۔ نماز کو بھی انہوں نے مؤخر کروا دیا، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کہیں کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ کسی شخص کی وجہ سے یا 1-2 لوگوں کی وجہ سے نماز کو مؤخر کر دیا جائے 15-20 منٹ۔ جمعہ کی نماز کو 15-20 منٹ مؤخر کر دیا گیا۔ بہرحال وہ لوگ بھی پہنچے جمعہ کے وقت۔ جمعہ کے بعد بات چیت شروع ہوئی، اور سب سے پہلے ان لوگوں نے کہا کہ بھائی جو بھی بات ہوگی کسی بھی مسئلے، کیونکہ عنوان تو پہلے سے طے شدہ تھا کہ عنوان ہے طریقہ نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیا اہل حدیث جو نماز پڑھتے ہیں وہ قرآن و حدیث کے قریب ہے، وہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے، یا احناف دیوبندی حضرات جو ہمارے یہاں اطراف میں زیادہ ہیں، یہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں یہ بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ یہ عنوان تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے فارمیلٹی پوری کی، لکھ دیا یہ عنوان کا موضوع ہے، اور عنوان کا موضوع تھا نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تکبیر سے لے کر کے سلام تک، یہ موضوع تھا۔ یہ لکھنے کے بعد
انہوں نے ہم سے مناظر پوچھا کہ آپ کی طرف سے مناظر کون ہوگا، صدر مناظر کون ہوگا، صدر مجلس کون ہوگا، یہ ساری چیزیں طے پا گئیں۔ اس کے بعد ہم سے انہوں نے یہ مطلوب کیا کہ آپ لکھیے آپ کا دعویٰ کیا ہے۔ تو یہ دعویٰ لکھنے سے پہلے ہم نے ان کو واضح کر دیا تھا، بتلا دیا تھا کہ بھائی دعویٰ دونوں کی طرف سے، دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی اپنی نماز صحیح پڑھتے ہیں، لہٰذا گاؤں والوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے جو صحیح نماز ہے وہ پڑھ کر کے دکھا دی جائے کتاب و سنت سے۔ ہم نے یہ کہا کہ ہم اپنی نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے، قرآن و حدیث سے بالکل ثابت کریں گے، اور ہم نے یہ اس تیاری کے ساتھ ہم لوگ پہنچے بھی تھے۔ لیکن انہوں نے پہلے کہا کہ آپ دعویٰ لکھیے، ہم نے دعویٰ لکھا۔ دعویٰ لکھنے میں ہم نے کہا، دعوے کے جو الفاظ تھے، جو تحریر شکل تھی، تحریر میں ہم نے لکھا کہ ہم اہل حدیث طریقہ نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ادلہ اربع، کتاب اللہ، صحیح احادیث اور اجماع امت و قیاس شرعی سے ثابت کریں گے۔ تو یہ ہم نے اپنا دعویٰ لکھ کر کے جیسا ہی مخالف مناظر کو دیا، انہوں نے سب سے پہلے ہمارا دعویٰ پڑھا۔ دعویٰ پڑھنے کے بعد کہا کہ آپ جو ہے جو نماز پڑھتے ہیں اس کو قرآن و حدیث سے ثابت کیجئے، اجماع امت اور قیاس شرعی کو آپ کاٹ دیجئے۔ تو ہم نے ان سے مطالبہ کیا، جیسا کہ جو مناظرے والا ویڈیو ہے اس میں بھی آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں، ہم نے ان سے کہا کہ آپ یہ کہہ دو کہ اجماع اور قیاس شرعی قرآن و حدیث سے باہر ہے، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، ہم کاٹ دیتے۔ تب وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بہرحال ہم نے جب دیکھا کہ یہ لوگ اسی پہ اصرار کر رہے ہیں تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، چونکہ یہ ہم کو معلوم ہے کہ جو بھی نماز ہے، ہماری نماز جو پڑھتے ہیں وہ ساری کی ساری قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس میں کوئی اجماع قیاس والا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے جو ہے وہ وقتی طور پر حالات کا تقاضا یہ تھا، ہم نے کہا کہ چلیے ٹھیک ہے، آپ اگر کٹوانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی اس درخواست پر، ہم تو مانتے ہیں اجماع قیاس شرعی کو، اجماع امت کو، لیکن حالات کا تقاضا یہ ہے کہ بات آگے بڑھے، اس لیے ہم نے وہ تحریر جو ہے اس پہ ایک تھوڑا سا ٹک لگا دیا تاکہ ان کو یہ ہو جائے کہ بھئی انہوں نے کاٹ دیا۔ اس کے بعد ہم نے ان سے مطالبہ کیا کہ بھئی آپ بھی جو ہے جو نماز پیش کریں گے، آپ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے، آپ بھی یہ لکھ کے دے دیجئے۔ تو انہوں نے کہا نہیں یہ ہم نہیں لکھ کے دیں گے، ہم یہ انہوں نے لکھا کہ اگر اہل حدیث، نیچے لکھا انہوں نے ہمارے دعوے کے، اگر اہل حدیث اپنی پوری نماز قرآن و حدیث سے ثابت کر دیتے ہیں تو ہم مان لیں گے، ہم مان لیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ مان لیں گے، ہم تو کئی صدیوں سے آپ کو سمجھانے کی بات کر رہے ہیں، کئی سالوں سے، صدیوں سے نہیں، کئی سالوں سے۔ صدیوں کا لفظ استعمال کرنا یہاں درست نہیں ہے، یہ ایک سبقت لسانی کی وجہ سے صدی کا لفظ آ گیا۔ بہرحال ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو کئی سالوں سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ جو ہے ہمارے کچھ سوائے چند لوگوں کے آپ نے ہمارا طریقہ نماز نہیں مانا۔ تو آج ہم ایک ایک عمل پر، نماز میں جتنے بھی اعمال انجام دیے جاتے ہیں، ہم نے وہ سارا قرآن و حدیث سے بتانا ہے، ہم بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے تحریر والا کام انہوں نے شروع کیا تھا، بعد میں کہا کہ ہم نے تحریر کو نہیں مانتے۔ جو وہاں صدر مناظرہ تھے انہوں نے کہا، مجلس کے جو صدر تھے انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اس کو ہٹاؤ تحریر کو، جبکہ انہوں نے تحریر شروع کی تھی، تحریر کا قلم انہوں نے لے کے آئے، تحریر کے لیے رجسٹر وہ لے کے آئے، بہرحال اس کو بھی نہیں مانا۔ اس کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ ہم اپنی پوری نماز ثابت کریں گے، جب تک ہماری نماز تکبیر اولیٰ سے لے کر کے سلام تک مکمل نہ ہو جائے، آپ کو بیچ میں کچھ نہیں بولنا، تاکہ جتنے بھی سننے والے آئے ہیں سب کو صحیح طریقے سے پوری نماز کا پتہ چل جائے۔ اس کے بعد آپ اپنی نماز، اپنی ٹرن میں آپ کو ٹائم دیا جائے گا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، آپ اپنی نماز ثابت کر دیجئے، یا جو بھی اعتراض کرنا ہے آپ بعد میں کریں، بیچ میں نہ کریں تاکہ کسی کو ڈسٹرب نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو بیچ میں بات کریں گے، بیچ میں دلائل دیں گے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ایسا کیجئے، آپ نماز پیش کیجئے اپنی قرآن و حدیث سے، ہم بیچ میں نہیں بولیں گے، جب تک آپ کی نماز مکمل نہیں ہو جاتی ہم بیچ میں نہیں بولیں گے، بیچ میں بات نہیں کریں گے، اور جب آپ کی نماز مکمل ہوگی تب ہم تبصرہ کریں گے۔ اس پر بھی وہ نہیں مانے۔ بہرحال مناظرہ آج بتاریخ 6 جنوری 2017 کو بروز جمعہ مکمل نہ ہو سکا۔ پھر گاؤں کے چند احباب نے اصرار کیا کہ بھئی آپ لوگ آئیں، ہم کو پیاسا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو ایک بزرگ ہیں انہوں نے ذمہ داری لی، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں کسی گھر میں بیٹھ کر کے جو ہے نماز کا پورا طریقہ بتلا دیا جائے۔ تو وہ بزرگ ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی اجازت سے ان کے گھر پہ ہم جو ہے، آپ کا نام یاسین صاحب، یہ اس گھر کے ذمہ دار ہیں، اور ان کی اجازت سے، آپ کی اجازت ہے؟ ان کی اجازت سے، اور یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے بھی چند حضرات جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں نماز کا طریقہ صحیح جاننا ہے، اس لیے یہ کام ہم نے شروع کیا۔ تو ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے نماز کا طریقہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور
نماز میں سب سے پہلی چیز ہے نیت کرنا. بغیر نیت کے نماز نہیں ہوتی. اور نیت کے لیے دلیل ہے بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2. یہ سب سے پہلی چیز. اور نیت کرنی ہے دل سے, زبان سے نہیں. دل سے نیت کرنے کا ثبوت بخاری شریف جلد نمبر نماز کے لیے نیت ضروری ہے. بغیر نیت کے کوئی بھی عمل, چاہے وہ نماز ہو, روزہ ہو, قبول نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے. تو نماز شروع کرنے سے پہلے بھی نیت ضروری ہے. اور نیت کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. دل سے نیت کی جائے گی, یہ حدیث سے ثابت ہے. دوسری چیز, نماز میں قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا. نماز میں جب بھی آدمی کھڑا ہوگا تو قبلہ کی طرف رخ کرے گا, غیر قبلہ کی طرف رخ نہیں کرے گا. دلیل نسائی کی بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 645. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں, وہ فرماتے ہیں, صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو بیت المقدس 16 شہرا او 17 شہرا ثم صرفنا نحو الکعبۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی جانب رخ کر کے تقریباً 16 یا 17 مہینے نماز پڑھی. پھر ہمیں کعبہ کی طرف پھیر دیا گیا. پہلے بیت المقدس جو فلسطین میں ہے اس کی طرف مسلمان منہ کر کے نماز کرتے تھے, پڑھتے تھے, اور بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف حکم دے دیا گیا کہ آپ کعبہ کی طرف جب بھی نماز پڑھیں تو کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. یہ دلیل بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 645, اور یہ حدیث نسائی شریف میں بھی ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 242 میں. نماز میں قیام کرنا, نماز میں قیام کرنا بھی ضروری ہے اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطيع فقائدا فإن لم تستطيع فعلى جنب. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی شکایت تھی. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھا. آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو, اگر اس کی قدرت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو, اور اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو کروٹ پر نماز پڑھ لو, لیٹ کر کے نماز پڑھ لو. اگر کوئی عذر نہیں ہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے. اور کھڑے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 150 جو روایت میں نے ابھی پڑھی. اسی طرح نماز میں اب ہم کھڑے ہو گئے, کھڑے ہونے کے بعد تکبیر کہیں گے, کھڑے ہونے کے بعد تکبیر کہیں گے. اور ایک عجیب بات دیکھیے, مناظر مخالف نے یہ بات کہی تھی کہ مولانا قرآن و حدیث سے تکبیر بھی ثابت نہیں کر سکتے ہیں, اور اگر یہ تکبیر ثابت کر دیں قرآن و حدیث سے تو میں مان لوں گا. یہ بات آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. تو ہم یہ تکبیر ثابت کرنے جا رہے ہیں. صحیح ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 264. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے, بیان کرتے ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال اللہ اکبر. یہ انہوں نے کہا تھا نا کہ تکبیر یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے. یہ ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 264 میں یہ حدیث موجود ہے. اور دلیل کے طور پر ہم حدیث کا اصلی عربی نسخہ ساتھ میں بھی لے کے آئے ہیں تاکہ کوئی یہ کہے کہ ہمیں حدیث دکھاؤ, تو ہم یہ ویڈیو ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو قبلہ رخ ہو جاتے, دونوں ہاتھ اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے. تکبیر کی دلیل حضرت ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 264. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو تکبیر ہو گئی. اب امام کے ساتھ
مقتدی بھی تکبیر کہے گا. اس کی کیا دلیل ہے؟ تو سنیے, امام کے پیچھے تکبیر مقتدی بھی کہے گا. صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 35 پہ یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقُولُوا اللَّهُ أَكْبَرُ فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو, یعنی امام کے ساتھ ساتھ پیچھے مقتدی بھی اللہ اکبر کہے گا. کتنی تعجب کی بات ہے, انہوں نے کہہ دیا تھا بڑی آسانی سے کہ تکبیر کو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے. نعوذ باللہ من ذالک. اب تکبیر کہنے کے بعد رفع الیدین کا مسئلہ کہ رفع الیدین کہاں کیا جائے. تکبیر کے بعد تکبیر میں ہاتھ اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے, یہ اس کی دلیل بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102, بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102, ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 474, شرح سنہ لامام بغوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 186. یہ جلد نمبر 1 یا 2 میں ہے شرح سنہ میں. یہ حدیث میں پیش کرتا ہوں, سنیے رفع الیدین کے تعلق سے کہ کتنے مقامات پر رفع الیدین کیا جائے. آدمی کھڑا ہو گیا, اللہ اکبر بھی کیا لیا, اللہ اکبر کے ساتھ رفع الیدین کرے گا یا نہیں کرے گا. حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102. حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر جب نماز, یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں داخل ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور رفع الیدین کرتے. سب سے پہلے جو نماز میں داخل ہوں گے تکبیر تحریمہ, پہلی تکبیر میں بھی اللہ اکبر کہیں گے. اور کب رفع الیدین کرتے؟ جب نماز میں داخل ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور رفع الیدین کرتے. جب رکوع کرتے تو رفع الیدین کرتے. جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تو رفع الیدین کرتے, ہاتھوں کو اٹھاتے. جب 2 رکعت مکمل کر کے تشہد کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو رفع الیدین کرتے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کیا ہے. یہ روایت بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102 میں موجود ہے. یہ بخاری کے پرانے نسخے ہیں, وہ بخاری کے نسخے جس میں 2 ہی جلدیں ہیں, پہلی اور دوسری, اور دونوں جلدوں میں بخاری مکمل ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ رفع الیدین میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں. ہاتھوں اٹھائیں گے, کندھوں تک اٹھائیں گے کہ کانوں تک اٹھائیں گے؟ تو سنیے, کندھوں تک اٹھانے کی بھی دلیل موجود ہے حدیث سے, اور کانوں تک اٹھانے کی بھی موجود ہے. کندھوں تک کی جو حدیث ہے, کندھوں تک رفع الیدین اٹھانے, ہاتھوں کو اٹھانے کی, اس کی دلیل سنیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاة فرفع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ وإذا کبر للرکوع فعل مثلہ وإذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فعل مثلہ وقال ربنا ولک الحمد ولا يفعل ذلك حین یسجد ولا حین یرفع رأسہ من السجود. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز کا آغاز تکبیر سے کرتے, یعنی اللہ اکبر کے کرتے. آپ جب اللہ اکبر کہتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے. کندھوں کی دلیل آ گئی بخاری شریف کی روایت سے. مسلم شریف میں یہ حدیث ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168 پر. اچھا, جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو پھر اسی طرح کرتے, یعنی پھر رفع الیدین کرتے, اور جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تب بھی اسی طرح کرتے اور کہتے ربنا ولک الحمد. لیکن یہ عمل یعنی رفع الیدین سجدہ کرتے وقت اور سجدے سے سر اٹھاتے وقت نہیں کرتے تھے. یعنی سجدے میں جاتے ہوئے اور جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو رفع الیدین نہیں کریں گے. رفع الیدین کہاں کرنا ہے؟ شروع نماز میں داخل ہوتے ہیں اللہ اکبر جب کہیں گے تب رفع الیدین کرنا ہے. رکوع میں جب جائیں گے تب رفع الیدین کی دلیلیں میں نے آپ کے پیش کر دی. رکوع سے جب سر اٹھائیں گے تب, اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے جب اٹھیں گے تب رفع الیدین کریں گے. یہ دلیل بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. یہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کی دلیل تھی. کانوں تک بھی رفع الیدین کیا جا سکتا ہے, اس کی بھی دلیل موجود ہے مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ واذا رکع رفع یدیہ حتی یحاذی بہما
أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. مسلم صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یعنی رفع الیدین کرتے یہاں تک کہ انہیں کانوں تک لے جاتے. پیچھے والی روایت میں دلیل تھی کہ کندھوں تک اٹھاتے, اس میں دلیل کہاں ہے؟ کانوں تک لے جاتے. پھر جب رکوع کرتے تو دوبارہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کانوں تک لے جاتے. پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور اسی طرح رفع الیدین کرتے. اب مسئلہ ہے کہ جب آدمی کھڑا ہوگا اللہ اکبر بھی کر لے گا, رفع الیدین بھی کر لے گا, اب ہاتھ کہاں باندھے گا؟ مسئلہ آتا ہے ہاتھ کہاں باندھے گا. تو نماز میں ہاتھ کہاں باندھے جائیں, اس کے لیے بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102 پر روایت موجود ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنى علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ. بخاری صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اپنی ذرا یعنی بازو پر کلائی پر رکھے. اب کلائی پر رکھیں گے تو آپ میں سے کوئی بھی بندہ کلائی پر ہاتھ رکھ کر کے ناف کے نیچے رکھ کے دکھائے. کلائی پر بھی ہاتھ ہو اور ناف کے نیچے لے کر کے جائے, سیدھا کھڑا رہے, کلائی پر رکھے, کلائی پر. اب ناف کے نیچے رکھ کے دکھاؤ. یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے. ابھی اور سنیے یہ کون سی حدیث تھی؟ بخاری شریف کی, جس میں لفظ سینے کا لفظ نہیں ہے کہ سینے پر باندھتے تھے. لفظ کیا ہے؟ زرا. اور زرا کا استعمال کہاں تک ہوتا ہے؟ کوہنی سے لے کر کے اس انگلی کے سرے تک, یہاں تک عربی میں بولتے ہیں زرا. اذان ہونے لگی, بند کر دیں. تو ہاتھوں کو کہاں باندھے گا؟ ایک روایت پیش کی جا چکی. دوسری روایت حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قلت لانظرن الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی قال فنظرت الیہ قام فکبر ورفع یدیہ حتی حازتا اذنیہ ثم وضع یدہ الیمنى على ظہر کفیہ الیسری والرسخ والساعدہ. یہ روایت ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 466 پر موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں گا کہ آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں, لہٰذا میں نے آپ کو بغور دیکھا, غور سے دیکھا. آپ کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی اور رفع الیدین کیا یہاں تک کہ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا لیے, پھر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت, کلائی اور بازو پر رکھا. یہ دوسری حدیث. تیسری حدیث کہ ہاتھ کہاں, سینے کے الفاظ کے ساتھ. حدیث التاریخ الکبیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے التاریخ الکبیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 437 پر یہ روایت موجود ہے. اللہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں فصلی لربک وانحر. اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں وضع یدہ الیمنى علی وسط ساعدہ علی صدرہ. اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے دائیں ہاتھ کو بائیں بازو کے درمیانی حصے پر رکھنا, سینے پر. سینے کے الفاظ موجود ہیں التاریخ الکبیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 437. اس کے بعد روایت موجود ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کی. میں کچھ روایتیں پیش کر چکا, ایک اور روایت سنیے. جلد صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 243 میں یہ روایت موجود ہے. صحیح ابن خزیمہ میں دکھائیے, کیمرہ وہاں کیجئے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. صحابی رسول بیان فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنى علی یدہ الیسری علی صدرہ. سنیے اس حدیث کا ترجمہ. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھا. دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر کہاں رکھا؟ سینے پر رکھا. یہ روایت کہاں موجود ہے؟ صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 243. اور اسی طرح یہ روایت موجود ہے سنن الکبریٰ للبہقی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30.
ایک حدیث کی کتاب صحیح ابن خزیمہ میں یہ روایت موجود ہے، سنن الکبریٰ للبہقی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30 پر آپ دکھا سکتے ہیں، ان کو دکھائیے، وہاں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ روایت ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 481 پر موجود ہے۔ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے، پھر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیتے۔ یہ روایت مرسل ہے، لیکن چونکہ بہت ساری روایتیں پہلے بیان کی جا چکی ہیں، ان حدیث کی تائید سے یہ روایت بھی صحیح پیش ہوتی ہے، اور احناف کے نزدیک مرسل روایت جو ہے وہ حجت ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ حضرت حلبطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ روایت موجود ہے مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 226 پر۔ حلب الطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، بیان فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ ورأیتہ قال یضع ہذہ علی صدرہ۔ یہ روایت کے الفاظ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نماز ختم کر کے کبھی دائیں جانب سے پلٹتے، کبھی بائیں جانب سے پلٹتے، اور مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھتے، اور میں نے دیکھا کہ آپ اس کو اپنے سینے پر رکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلبطائی نے دیکھا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو کبھی نماز پڑھنے کے بعد دائیں طرف سے مڑ کر کے مقتدیوں کو دیکھتے، کبھی بائیں طرف سے، یعنی نماز پڑھنے کے بعد کعبے کی طرف بیٹھے نہیں رہتے تھے بلکہ مقتدیوں کی طرف رخ کر لیتے تھے۔ اور کیا فرماتے ہیں، وَرَأَيْتُهُ، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہتے ہیں، قال یضع ہذہ علی صدرہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جو ہے ہاتھ کو سینے پر باندھتے تھے، وصف یحیی الیمنی علی الیسری فوق المفصل۔ حضرت یہ حدیث کے آگے والے الفاظ ہیں، کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ اس کو سینے پر رکھتے۔ یحییٰ بن سعید راوی وہ کہتے ہیں، یحییٰ بن سعید راوی نے اس کی صفت بیان کی تو اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے جوڑ پر رکھا، یہ انہوں نے اس کی صفت بیان کی ہے۔ بہرحال 4 یا 5 روایتیں میں نے سینے پر ہاتھ باندھنے کی پیش کر دی ہیں دلیل کے ساتھ۔ اب جب سینے پر ہاتھ باندھ لیا تو سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قرآن کی آیت ہے، سورہ نحل آیت نمبر 98، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو۔ نماز میں یا غیر نماز میں جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو نماز میں جب ہم قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ کے بعد ہم کو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں چھوٹی باتوں پہ بہت لمبی چلی ہے۔ اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے۔ یہ روایت موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، یہ روایت صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 172 پر موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في آخرها۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، وكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم۔ یہ روایت مسند احمد میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے۔ تو یہ لوگ جب نماز کو شروع کرتے تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہ تو شروع میں اور نہ ہی اخیر میں بلند آواز سے پڑھتے تھے، بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ دوسری حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، وَكَانُوا لَا يَجْهَرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اونچی آواز سے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ کیسے پڑھنی ہے؟ دھیرے۔ اچھا، اب ہے سورۃ الفاتحہ کی باری اور آمین کی باری۔ اعوذ باللہ پڑھ لیا، بسم اللہ پڑھ لیا، سورہ فاتحہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 114، اسی طرح صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ ہاں اچھا، ابھی اور آ رہی ہیں روایتیں، امام کے پیچھے کا بھی لفظ آئے گا۔ یہ حدیث بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 104 پر موجود ہے، اسی طرح صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169 پر موجود ہے۔ آپ روایت دکھا دیجیے ادھر۔ اسی طرح اب مسئلہ جیسا کہ ان بھائی صاحب نے پوچھا کہ مقتدی بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، تو جہری نماز میں یعنی جب امام اونچی آواز میں قرات کر رہا ہو نماز میں تو آپ کو دھیرے سے بسم اللہ پڑھنی ہے، اونچی آواز میں مقتدیوں کو نہیں پڑھنی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کننا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فثقلت علیہ القراءة فلما فرغ قال لعلکم تقرؤون خلف امامکم قلنا نعم حز یا رسول اللہ قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها۔ یہ روایت ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 515 پر موجود ہے۔ یہ روایت ان کو دکھائیے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے فجر کی نماز میں امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے کہ سیدھی آواز سے؟ اونچی آواز سے۔ ہم نے فجر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی، آپ نے قرات کی تو قرات آپ پر بھاری ہو گئی، آپ نے قرات کی تو قرات آپ پر بھاری ہو گئی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا شاید تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو، یعنی امام کے پیچھے تم کچھ پڑھتے ہو، کہ جب میں قرات کر رہا تھا تو مجھے بوجھ محسوس ہو رہا تھا، قرات پڑھنے میں دقت ہو رہی تھی پڑھنے میں۔ ہم نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول، ہم جلدی جلدی ایسا کرتے ہیں، یعنی جلدی جلدی امام کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، امام کے پیچھے تم کو قرات نہیں کرنی ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد اور قرآن نہیں پڑھنا ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھنا۔ اچھا کیوں پڑھنا ہے؟ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ سنیے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے سورہ فاتحہ کے ایسا نہ کیا کرو، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس لیے تم امام کے پیچھے صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرو اور کچھ نہ پڑھا کرو۔ اچھا اسی طرح ایک اور حدیث، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی؟ ایک اور حدیث سنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38 پر اور مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169 پر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام فقیل لأبی ہریرہ انا نکون وراء الامام فقال اقرأ بها فی نفسک۔ یہ روایت موجود ہے سنن الکبریٰ جلد نمبر سنن الکبریٰ امام بہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38 پر۔ اسی طرح یہ حدیث موجود ہے صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169 پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ نماز خداج ہے، یعنی غیر مکمل ہے۔ خداج کا مطلب غیر مکمل ہے، پوری نہیں ہے۔ 3 بار آپ نے سلاسن 3 بار آپ نے یہ لفظ دہرائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، صحابہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں کیا تب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں؟ جب امام کے پیچھے ہو تب بھی ہم کو سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے جی میں پڑھ لیا کرو، جی میں پڑھنا ہے، زور سے نہیں پڑھنا ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے کوئی زور سے قرات نہیں کرے گا، آپ زور سے کریں گے تو امام کیا کرے گا؟ امام پر قرات بھاری ہو جائے گی، اسی لیے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اپنے جی میں، نفس میں، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق، یہ تھی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تھا عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قول سنیے، یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سنیے۔ یزید بن شریک سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں انہو سال عمر عن القراءۃ خلف الامام فقال اقرأ بفاتحة الكتاب قلت وإن كنت أنت قال وإن كنت أنا قلت وإن جهرت قال وإن جهرت۔
یہ حدیث موجود ہے سنن الکبریٰ لامام بہقی صفحہ نمبر 167 جلد نمبر 2 پر۔ یزید بن شریک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی رسول سے پوچھتے ہیں امام کے پیچھے قرات کے بارے میں، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں، امام کے پیچھے قرات کے متعلق انہوں نے پوچھا، آپ نے فرمایا، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ حضرت یزید فرماتے ہیں، یزید بن شریک فرماتے ہیں میں نے کہا آپ امام ہو تب بھی، آپ امام ہو تب بھی میں آپ کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا میں امام رہوں تب بھی میں نے کہا اگرچہ آپ جہری قرات کر رہے ہو، یعنی زور سے قرات کر رہے ہو تب بھی آپ نے فرمایا اگرچہ میں جہری قرات کر رہا ہوں، میں زور سے قرات کر رہا ہوں تب بھی تم کو پیچھے کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ اور یہ حدیث سنن الکبریٰ امام بہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 167 پر موجود ہے، جیسا کہ حوالے میں دکھایا گیا۔ اچھا، یہ سورہ کیوں ہم زور سے آمین بولتے ہیں، کیوں بولتے ہیں؟ اس کے پیچھے دلیل ہے ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 574 اور حدیث کی کتاب سنن الکبریٰ امام بہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 57 پر حدیث موجود ہے۔ سنیے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ولا الضالین قال آمین ورفع بها صوتہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ صحابی رسول حضرت وائل بن حجر، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ولا الضالین کہتے تو آمین کہتے اور آواز کو بلند کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ حدیث موجود ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں، حدیث ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 574 پر موجود ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ علماء کے سامنے میں نے ان کو دکھاؤں گا، ان سے پڑھواؤں گا حدیثیں۔ اور سنیے، سنن الکبریٰ امام بہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 57 دکھائیے آپ جلدی بھائی۔ اب اسی طرح سنن الکبریٰ کا بھی ہو چکا، ابو داؤد کا بھی ہو، سنن ابو داؤد کا بھی، ابی داؤد کا بھی ہو چکا۔ اب آئیے، یہی روایت ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 574 پر دوسرے الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہ صلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجہر بآمین، وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے بلند آواز سے آمین کہی، بلند آواز سے آمین کہی۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ امام نے، یہاں اس حدیث میں کیا ہے کہ امام نے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے آمین کہی ہے، تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی بھی بلند آواز سے آمین کہیں گے، اس کی کیا دلیل ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ ہم مقتدی ہوتے ہیں یا امام ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں تب بھی اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں، مقتدی ہوتے ہیں تب بھی اونچی آواز سے، بلند آواز سے آمین کہتے ہیں، دلیل کے طور پر، ہم کوئی اپنی طرف سے نہیں، حدیث ہمارے پاس موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108 پر حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے گی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جس کی آمین فرشتوں کی، تم اونچی آواز سے کہنا مقدم ہے۔ ہاں، ابھی اور حوالہ آ رہا ہے، ابھی اور سنیے، اونچی آواز کے میں نے 2 حوالے بیان کیے، اس حدیث میں اونچی آواز کا لفظ نہیں ہے، اس لیے آپ کو شبہ پیدا ہو رہا ہے۔ اچھا، اگلی حدیث سے سنیے، سنن الکبریٰ لامام بہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 59 نکالیے، اس میں اونچی آواز مسجد کے گونج جانے کا لفظ ہے اس حدیث میں، سنن الکبریٰ امام بہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 59۔ اور اسی طرح یہ حدیث موجود ہے مصنف عبد الرزاق میں، مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 97 پر، یہ روایت موجود ہے بخاری شریف میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 107 پر۔ حضرت ابن جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عطا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، قلت له اکان ابن زبیر یؤمن علی اسر ام القرآن قال نعم ویؤمن من ورائه حتی ان للمسجد للجا۔ یہ روایت بخاری میں، مصنف عبد الرزاق میں، سنن الکبریٰ للبہقی میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا عبداللہ بن زبیر صحابی رسول سورہ فاتحہ کے خاتمے پر آمین کہا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور آپ کے پیچھے تمام نمازی بھی آمین کہتے تھے، یہاں تک کہ مسجد گونج اٹھتی تھی۔
مسجد گونج اٹھتی تھی. اور یہ گونجنے والے الفاظ بخاری شریف میں امام بخاری نے تعلیقاً ذکر کیے ہیں, اور امام بہقی نے سنن الکبری بہقی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 59 پر یہ حدیث موجود ہے. اچھا, یہ آمین کا مسئلہ تھا. آمین کے بعد اگر کوئی امام ہے تو وہ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن میں سے جو چاہے پڑھے گا. اس کی یہ حدیث موجود ہے ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 537. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت فتوجهت الى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله ان تقرأ, کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو تعلیم دے رہے ہیں کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو قبلہ رخ ہو جا اور تکبیر کہے یعنی اللہ اکبر کہے, پھر سورہ فاتحہ پڑھ, پھر اللہ تعالیٰ جتنا مقدر کرے اتنا قرآن پڑھ, یعنی جتنا تو چاہے اتنا قرآن پڑھ. یہ مختصر طور پر میں تو 2 سانس میں ختم کر دیا جاتا ہے, ایک ایک آیت کر کے نہیں پڑھا جاتا. تو سنیے اچھی آواز میں اور ٹھہر کر. قرآن کی آیت ہے سورہ مزمل آیت نمبر 4. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن کو ٹھہر کر کے پڑھو, نماز میں ہو یا غیر نماز میں ہو, جلدی قرآن نہیں پڑھنا ہے. اور اسی طرح اچھی آواز میں پڑھو. حدیث بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1126 صفحہ نمبر 1126 پر یہ روایت موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم, کہ قرآن کو اچھی آواز سے پڑھو, اچھی زینت دو. اب اس کے بعد جب امام ہو یا مقتدی ہو سورہ فاتحہ پڑھ لے گا, قرات کر لے گا. اب باری آتی ہے رکوع کی, اور رکوع کرتے وقت آمین رفع الیدین کرنا ہے. رکوع کرتے وقت رفع الیدین کرنا, یہ میں ثابت پیچھے کر چکا ہوں. اب رکوع میں کس طریقے سے رکوع میں جانا ہے, رکوع کا طریقہ سنیے. حضرت عباس بن سہل بن سعد رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں اجتمع ابو حمید و ابو اسید و سہل بن سعد و محمد بن مسلمہ فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبه. حضرت ابو حمید, ابو اسید, سہل بن سعد اور محمد بن مسلمہ, یہ چاروں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جمع ہوئے, اکٹھے ہوئے ایک جگہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ شروع کیا. 4 صحابی جمع ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا بیان کرنا شروع کیا. ابو حمید نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تم سے زیادہ جانتا ہوں. ان جو صحابہ وہاں موجود تھے ان میں سے حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں تم میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو زیادہ جانتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکوع کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑا, دونوں ہاتھ سیدھے تان کر رکھے اور کوہنیوں کو پہلوؤں سے دور رکھا, پہلوؤں سے نہیں ملایا. بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 109 پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ, کہ جب آپ نے رکوع کیا تو اپنے ہاتھوں سے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑا, یعنی جب آپ رکوع کریں گے تو گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑیں گے. اور رکوع میں کیفیت کیسی ہونی چاہیے, پیٹھ اور سر دونوں برابر ہونے چاہیے. سر ایسے اونچا کھڑا ہوا یا جھکا ہوا یا پیٹھ اوپر اٹھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. اس کے پیچھے دلیل ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 494. حضرت عائشہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں اس طرح ہیں, الفاظ ہیں وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشَخِّصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو سر نہ اوپر اٹھاتے نہ نیچے جھکاتے, بلکہ دونوں کے درمیان سیدھا رکھتے. سر کو نہ تو رکوع میں اوپر رکھنا ہے نہ نیچے رکھنا ہے, برابر رکھنا ہے. اچھا,
اب مسئلہ ہے جب آپ نے رکوع کر لیا, رکوع کے بعد رکوع میں گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ بھی لیا, دونوں ہاتھوں کا گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھنا. اب رکوع سے کھڑے بھی ہو گئے, جیسا کہ میں پیچھے بیان کر, جب رکوع سے کھڑے ہوں گے تو رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد آپ کو رفع الیدین کریں گے, اور رفع الیدین کرنے کے بعد جب آپ سجدے میں جائیں گے تو دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھیں گے. جب سجدے میں جائیں گے تو دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھیں گے. ہم یہاں کیا کرتے ہیں, گھٹنوں کو زمین پر پہلے رکھتے ہیں, ہاتھ بعد میں رکھتے ہیں. یہ حدیث موجود ہے نسائی میں جلد نمبر 2, سنن نسائی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 207 پر یہ روایت دکھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سجد احدکم فلیضع یدیہ قبل رکبتیہ ولا یبرک بروک البعیر, کہ جب تم سجدہ کرو, اذا سجد احدکم, جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے اور اونٹ کی طرح نہ بیٹھے. اپنے ہاتھ, یہ حدیث موجود ہے سنن نسائی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 207. پہلے ہاتھ رکھنا چاہیے. اور کس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے, اونٹ کی طرح نہیں بیٹھنا چاہیے. اب یہاں ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھائی اونٹ جب بیٹھتا ہے تو گھٹنے پہلے رکھتا ہے نا, گھٹنے پہلے رکھتا ہے کہ ہاتھ پہلے رکھتا ہے؟ دیکھتا ہوں کیونکہ اونٹ کے بھائی ہاتھ ہی نہیں ہوتے, اونٹ کے تو 4 پیر ہوتے ہیں. اونٹ پہلے آگے والے گھٹنے ٹیکتا ہے نا, اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ گھٹنے, کیونکہ اونٹ کے آگے والے جو پیر ہوتے ہیں اس میں گھٹنا ہوتا ہے, اس میں گھٹنے کے بیچ میں جو یہ ہڈی ہوتی ہے نا, ہمارے گھٹنے پہ ہاتھ لگا کے دیکھیے, یہ ہڈی اونٹ کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی آگے والے پیروں میں, تو یہ گھٹنا ہوتا ہے اونٹ کا, ہاتھ نہیں ہوتا. تو یہ گھٹنے اونٹ ٹیکتا ہے بیٹھنے میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کے بیٹھنے کی طرح سے نہ بیٹھو, بلکہ پہلے ہاتھ رکھو بعد میں گھٹنے رکھو. رکی کوئی جائے ہاتھ یار. آپ نے پڑھ تو خیرات پڑھی ایک دفعہ پڑھ جائے. میں تو پہلے بولے بڑی ٹھیک ہے بھائی. طریقو بتا دو کرو سکے کوئی طریقو نہ سنوا سجدہ میں جاوا تو تھے کہ عیسیٰ کو اللہ کے رسول کے حدیث ہے کہ پہلے ہاتھ رکھے جائے تو جاؤ گے گھٹنا ٹھیک ہے, یہ پہلے رکھنا, پہلے گھٹنا رکھنا, ٹھیک ہے, اونٹ گھٹنے رکھتا ہے نا تو اونٹ کی طرح نہیں بیٹھنا ہے. یہ جو حدیث ابھی میں نے پڑھی ہے یہ حدیث موجود ہے سنن نسائی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 207 پر. اسی طرح بیٹھ جائیے آپ لوگ بھائی. اسی طرح ایک اور حدیث سنیے اس کے تعلق سے کہ پہلے ہاتھ رکھیں گے یا گھٹنے رکھیں گے. ایک اور حدیث سنیے, یہ حدیث موجود ہے صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 319 پر. ایک حدیث میں نے بیان کرتی, دوسری حدیث اس کے لیے دلیل سنیے. حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نافع رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ انہو کان یضع یدیہ قبل رکبتیہ وقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل ذلک, کہ حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے گھٹنوں سے پہلے ہاتھ زمین پر رکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے, یعنی ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھا جائے گا. اچھا ایک چیز, رکوع میں کیا دعائیں پڑھی جائیں گی یہ میں نے نہیں بتایا. رکوع سے جب اٹھیں گے تو کون سی دعا پڑھیں گے, یہ دعائیں ساری. رکوع میں کون سی دعا, رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں کون سی دعا, یہ میں یہ بتاؤں گا ابھی حدیثیں آ رہی ہیں آپ کو, مولوی صاحب نے تو آوے ہے اپن تو کونی آوا, یہ میں بتاؤں گا ابھی. اچھا اب سجدے کی باری. سجدے جاتے وقت پہلے ہاتھ رکھنے ہیں بعد میں گھٹنے رکھتے ہیں. اب سجدے میں سجدہ کن کن اعضاء پر کرنا ہے, یعنی زمین پہ کون کون سی چیزیں لگنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, یہ حدیث موجود ہے بخاری, صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 112 پر. اسی طرح یہ حدیث موجود ہے صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 193 پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں امرت ان اسجد علی 7 اعظم علی الجبهۃ واشار بیدیہ علی انفہ والیدین والرکبتین واطراف القدمین واطراف القدمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. پیشانی پر آپ نے ناک کی طرف اشارہ کیا, پیشانی ناک. ہاتھوں پر 2 ہاتھ, گھٹنوں پر اور پاؤں کی انگلیوں پر. پیشانی ناک 1, 2 ہاتھ
2 घुटने और पैरों की उंगलियां, 2 पैर, कितनी चीजें हो ऊंचा गई? नहीं चकना 7 चीजें हो गई। 7 चीज़ों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 हड्डियों पर हुक्म दिया गया है। अच्छा, इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ला सलाता लिमन ला युसीबु अनफुहु मिनल अर्ज़ि मा युसीबुल जबीन। उस शख्स की नमाज नहीं जिसकी नाक ज़मीन पर ना टिके जिस तरह उसकी पेशानी टिकती है। ये हदीस मौजूद है मुस्तदरक अल हाकिम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 270 पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स की नमाज नहीं होती जिसकी नाक ज़मीन पर ना टिके जिस तरह पेशानी टिकती है। यानी सिर्फ पेशानी नहीं टेकनी है, पेशानी के साथ साथ नाक भी टेकना है। और याद रखिए, मैंने एक एक चीज़ बयान कर रहा हूँ मैं हदीस से, और बगैर सनद के, बगैर हवाले के बयान नहीं कर रहा। और ये यहाँ उलमा मौजूद नहीं है तो ये चीज़ें मैं उलमा से पढ़वाता, ये हदीसें अरबी इबारतें उनसे पढ़वाता। चलिए बहरहाल, अब सजदे में चले गए तो सजदों में हथेलियों को ज़मीन पर रखना और कोहनियों को उठाना। हथेलियों को ज़मीन पर रखेंगे और ये कोहनियों को उठाएंगे। अल्लाह के इसके ऊपर दलील हम रखते हैं, क्यों? इसके पीछे वजह भी होनी चाहिए। हम नमाज में ये अमाल अंजाम देते हैं, नमाज इस तरह पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह पढ़ी है। दलील के तौर पे हम आपको एक एक हदीस दिखा रहे हैं, एक एक चीज़ की। सजदों में हथेलियों को ज़मीन पर रखना और कोहनियों को उठाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इदा सजदता फ़ज़ा कफ़ैका वरफ़ा मिरफ़क़ैका, कि जब तुम सजदा करो तो अपनी हथेलियों को ज़मीन पर रखो और कोहनियों को ज़मीन से ऊपर उठा लो। ये हदीस मौजूद है सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 194 पर। और सजदे में दोनों बाजुओं को, दोनों कोहनियों को कुत्ते की तरह ज़मीन पर नहीं बिछाना, ऐसे बिछा के सजदा नहीं करना, बल्कि कोहनियाँ उठी हुई होनी चाहिए। बता रहे हो मतलब ये बड़ा कही तो कुत्ता की तरह कुत्ते इतनी है। इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। इसके पीछे दलील है खूनिया भी अलग। सही बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 113 पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इअतदिलू फी सुजूद, सफ़ा नंबर 113 जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 113। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इअतदिलू फी सुजूद वला यबसुत अहदुकुम ज़िराअही इन बिसातल कल्ब। सही बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 113। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सजदे में एतदाल से रहो, एतदाल से काम लो, और तुम में से कोई शख्स अपने हाथ कुत्ते की तरह ज़मीन पर ना बिछाए। अच्छा, यहाँ एक मसला ये भी है कि हमारी जो माएँ बहनें, जो औरतें नमाज़ पढ़ती हैं, वो तो कुत्ते की तरह से बिछा के पढ़ती हैं। और हदीस में क्या अल्फाज मौजूद है? और यहाँ आपने हदीस सुनी, हदीस में मर्दों का लफ्ज़ मौजूद है कि मर्द कुत्ते की तरह से नहीं बिछाएंगे बल्कि औरतें बिछा लेंगी। और मर्द औरत को की नमाज में जिक्र है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को हुक्म दिया है, और मर्द और औरत की नमाज में कोई फ़र्क नहीं है। अगर कोई फ़र्क करता है तो उसके लिए उसके पास कोई दलील होनी चाहिए। छोड़कर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ये है कि मर्द भी सीने पर हाथ बांधेंगे, जिसके लिए मैंने 3-4 दलीलें दे चुका हूँ मैं पीछे, और औरतें भी सीने पर। यह अजीब मामला है कि हमारे यहाँ औरतें तो सीने पर बांधती हैं हदीस पर अमल करते हुए, और मर्द नाफ के नीचे बांधते हैं। ये मामला समझ में नहीं आता। और इसके लिए जो दलाइल पेश किए जाते हैं उनमें से कोई भी दलील, फर्क को हम मानते हैं जो बात संदर्भ सही हो। हाँ, औरत और मर्द की नमाज में कोई फ़र्क है तो वो कौन सा फ़र्क माना जाएगा? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही अहादीस से, सही सनद के साथ साबित हो। मसलन मर्द जो है बगैर टोपी के भी नमाज पढ़ सकता है, टोपी के भी नमाज पढ़ सकता है, उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन औरत की नमाज बगैर दुपट्टे के नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इस पे मौजूद है, इसलिए ये फ़र्क है। और बहरहाल अब बात लंबी हो जाएगी। ये जो मर्द और औरत की नमाज में जो फ़र्क हदीस से साबित है, सही हदीस से, उसको माना जाएगा, जैसा कि मैंने ये मिसाल दी। और ये जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, मर्द और औरत दोनों को दिया है कि औरतें भी अपनी कोहनियों को ऊपर उठाएंगी, कुत्ते की तरह से बिछाएंगी नहीं। अच्छा, सजदे में दोनों हाथों की उंगलियों का मिलाना और क़िबले की तरफ रहना। जब हम सजदा करेंगे तो हाथों की उंगलियां खुली हुई नहीं रहनी चाहिए, हाथों की उंगलियां मिली हुई हों और क़िबला की तरफ हो। दलील हदीस सही इब्न खुज़ैमा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 324, जिल्द 1 सफ़ा नंबर 324।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, حضرت وائل بن حجر اس حدیث کے راوی ہیں, وہ بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سجد وضم اصابعه, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنی انگلیوں کو آپس میں ملا دیتے, اپنی انگلیوں کو آپس میں مولانا صاحب آپ وہاں کھڑا ہوئے سپورٹ کے لیے. اور اسی طرح سے ہتھیلیوں, اب سجدے میں ہیں تو ہتھیلیاں کہاں ہونی چاہیے؟ کندھوں کے برابر. جب ہم سجدہ کریں تو ہماری ہتھیلیاں کس کے برابر ہونی چاہیے؟ کندھوں کے برابر. اس کے پیچھے دلیل حضرت ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے, یہ حدیث موجود ہے ترمذی, جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 303 پر. جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 303 پر یہ حدیث موجود ہے. حضرت ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سجد امکن انفہ وجبہتہ من الارض ونحى یدیہ عن جنبیہ ووضع کفیہ حسب منکبیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو ناک اور پیشانی زمین پر ٹکا دیتے, اپنی کوہنیوں کو پہلوؤں سے دور رکھتے اور ہتھیلیوں کو کندھوں کے برابر رکھتے. ہتھیلیاں کہاں؟ کندھوں کے برابر. اور چہرہ کہاں ہونا چاہیے؟ ہتھیلیاں ہوں گی کندھوں کے برابر سجدے میں, اور چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں ہونا چاہیے. اس کے پیچھے دلیل سنیے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں فلما سجد بین کفیہ, 2-3 یہ حدیث سنیے, مختصر ہے بھائی, آپ لوگ جو ہے سن لیجیے غور سے. یہ حدیث صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 173 پر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب, یہاں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کیا, دونوں ہتھیلیوں کے درمیان. اچھا, سجدے میں پاؤں کی انگلیاں کس طرف ہونی چاہیے؟ قبلے کی طرف. اس کے پیچھے حدیث, اس کے لیے دلیل کے طور پر حدیث صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114. حضرت ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ. صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو ہاتھوں کو نہ بچھایا, نہ ہی پہلوؤں سے چپکایا, سمیٹا, اور اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کیا. سجدے میں پیروں کی انگلیوں کا رخ کدھر ہوگا؟ کعبے کی طرف. اچھا, ایک اور چیز جو ہمارے ہاں اختلاف ہے, سجدے کی حالت میں ایڑیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے. ہم سجدہ کرتے ہیں تو ایڑیاں الگ الگ رہتی ہیں نا. سجدے کے لیے ہم جب نماز پڑھتے ہیں سجدے میں اپنی ایڑیوں کو ملا لیتے ہیں. کیوں ملاتے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے. حدیث صحیح ابن خزیمہ, سنیے, حدیث صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 328. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ان کی حدیث میں فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا رَاسًا عَقِبَيْهِ مُسْتَقْبِلًا بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةِ. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں پایا, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں پایا, آپ کی ایڑیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں, پیروں کی انگلیاں قبلہ کی طرف تھیں. آپ کی ایڑیاں ملی ہوئی تھیں. یہ کون بیان کرا ہے؟ روایت کون دی ہے؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رات کی نماز میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے میں آپ کی ایڑیاں ملی ہوئی ہیں. اور نہ ملانے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, اس لیے ہم نہیں ملاتے. دور رکھنے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں. ملانے کی دلیل ہے, یہ حدیث موجود ہے صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 328. اور اسی طرح یہ حدیث موجود ہے سنن الکبریٰ امام بہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 116 پر. 2 حدیثیں ایڑیاں ملانے کی میں نے آپ کے سامنے بیان کی, صحیح ابن خزیمہ اور سنن الکبریٰ امام بہقی. اچھا, اب ایک منٹ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھیں گے تو کس طرح بیٹھیں گے؟ حضرت ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ. یہ حدیث موجود ہے صحیح ابو داؤد, یہ روایت صحیح ہے.
अबू दाऊद, सुनन अबू दाऊद में मौजूद है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 589 एकम 90। अबू हुमैद अस्सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते तो अपने पाँव की उंगलियां खोल देते, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से सर उठाते और अपना बायां पाँव बिछाकर उस पर बैठ जाते। दूसरे सजदे में भी इसी तरह करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते तो सजदों के दरमियान कैसे बैठते? एक पैर बिछा देते और दूसरे पैर पर बैठ जाते। अच्छा, अब मसला ये है कि रुकू बहरहाल मैंने एक बात आपसे कही थी कि पहले रुकू और सजदे का जो तरीका है वो बयान कर देते हैं। फिर मैंने कहा था ना कि मैंने रुकू की दुआएं आपसे नहीं बताई हैं। अब बताते हैं कि रुकू में कौन सी दुआएं पढ़ी जाएंगी। रुकू से उठकर, हमारे यहाँ कोई बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो रुकू से उठने के बाद भी दुआ पढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित दुआ है, वो हमें नहीं सिखाई जाती। अच्छा, वो हदीस में आपके सामने पढ़ देता हूँ। रुकू में कौन कौन सी दुआएं पढ़ी जाएंगी? रुकू की दुआ सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फिरली, रुकू की एक दुआ। ये दुआ कहाँ है, किस हदीस की कौन सी किताब में? सही बुखारी में। रुकू में कौन सी दुआ? सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फिरली, सही बुखारी किताबुल आज़ान, और बाब है बाबु दुआ फिर रुकू, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 109 पर ये हदीस। रुकू में हाँ तो मैं तो सुभान कही हो मैं। वो एक दुआ ये है। अच्छा, दूसरी दुआ सुनिए। दूसरी दुआ रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, ये दुआ पढ़ी जाएगी। ये दुआ कौन सी हदीस की किताब में मौजूद है? इससे पहले वाली दुआ कौन सी किताब में थी? हदीस की सही बुखारी में। और ये जो दुआ है ये कौन सी किताब में है? हदीस की कौन सी किताब में? सुनन निसाई, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 190। अच्छा, अब एक बात ये है कि रुकू में ये जो दुआ है कितनी बार पढ़ेंगे? तो 3 बार पढ़ने का जिक्र आया है, और 5 और 7 का भी जिक्र है, लेकिन मैं यहाँ 3 बार, क्योंकि हम 3 बार पढ़ते हैं इसलिए मैं 3 बार की दलील पेश करता हूँ। हाँ, पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ जो हदीस पेश करूंगा वो 3 बार की, 3 बार के लफ्ज़ के साथ के 3 बार पढ़ने की इसकी क्या हदीस है? एक बार भी तो पढ़ सकते हैं, लेकिन 3 बार की हदीस पेश करता हूँ। रुकू सजदे में 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, 3 बार रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम, और 3 बार रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम, और 3 बार सजदे में सुबहान रब्बियल आला पढ़ी जाएगी। इसकी दलील मौजूद है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 250 पर, और ये हदीस मौजूद है तिरमिज़ी में, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 296 पर। तो 3 बार पढ़ी जाएगी। तिरमिज़ी जिल्द में 296, तिरमिज़ी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 296, और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 250 पर। 296। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक के पीछे आपको हदीस दिखा रहा हूँ पूरे सबूत के साथ, दलील के तौर पर। अच्छा, सजदे में कौन सी दुआ करेंगे? सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 बार, जैसा कि मैंने दलील पेश कर दी। अच्छा, सजदे से पहले ये बयान करना था कि रुकू की दुआ हो गई। रुकू से उठने के बाद भी कोई दुआ है? समी अल्लाहु लिमन हमिदा हम पढ़ के खामोश हो जाते हैं। रुकू के बाद रुकू से उठ करके भी दुआ पढ़ी जाती है, और ये दुआ कहाँ मौजूद है? सही बुखारी किताबुल आज़ान, बाबो फज़ल अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, हदीस नंबर 799 सफ़ा नंबर 110। सही बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 110 पर यह हदीस मौजूद है। और हदीस के अल्फाज सुन लीजिए आप लोग, क्योंकि आपने आज तक कभी भी रुकू से उठ करके कोई दुआ नहीं पढ़ी होगी, और ये दुआ कहाँ मौजूद है? हदीस की सबसे सही किताब सही बुखारी में। सुनिए, अन रिफ़ाअत इब्न राफ़ी अज़्ज़ुरक़ी क़ाल कुन्ना यौमन नुसल्ली वरा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम्मा रफ़अ रअसहु मिन रकअती क़ाल समी अल्लाहु लिमन हमिदा क़ाल रजुलुन वराअहु रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीहि फलम्मा इंसरफ़ क़ाल मनिल मुतकल्लिम क़ाल अना क़ाल रअयतु बिज़अतन व सलासीन मलकन यब्तदिरूनहा अय्युहुम यक्तुबुहा अव्वलु। सही बुखारी किताबुल आज़ान, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 110, हदीस नंबर 799। पूरे हवाले के साथ, पूरी दयानतदारी और इंसाफ के साथ हम दिखाते हुए। अच्छा, इस हदीस का आप तर्जुमा सुनिए।
حضرت رفاع بن رافع الزرقی فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو کہا سمی اللہ لمن حمیدہ. قال رجل وراءہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک آدمی نے کہا، اس کے پیچھے سمی اللہ لمن حمیدہ کے بعد، سمی اللہ لمن حمیدہ کے پیچھے ایک بندے نے کہا، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک شخص نے کہا ربنا ولک الحمد. یہ دعا پڑھی جائے گی. دعا ایک بار اور ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ کچھ لوگوں کو یاد ہو جائے. رکوع سے سمی اللہ لمن، رکوع سے اٹھنے کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ پڑھتے ہیں سب لوگ. اس کے بعد کون سی دعا؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو یہ حضرت رفاع بن رافع بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ، تو اس کے پیچھے ایک صحابی نے، ایک شخص نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر ہماری طرف مڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من المتکلم، یہ دعا کس نے پڑھی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی. دعا کے الفاظ تھوڑے سے بلند ہوں گے، آواز کانوں میں پڑ گئی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرتے ہی پوچھا کہ یہ دعا کس نے پڑھی ہے؟ قال انا، اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں نے یہ دعا پڑھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ قال رأیت بضعۃ وثلاثین ملکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے آپس میں بحث و تکرار کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں کہ اس کلمے کو ان میں سب سے پہلے کون لے گا. یعنی 30 فرشتے اس کلمے کو، یعنی صحابی نے جو دعا پڑھی ہے اس دعا کو لینے کے لیے آپس میں جھگڑ رہے ہیں کہ پہلے اس دعا کو کون لے، اس نیکی کو کون لکھے. 30 فرشتے. اور یہ روایت بھی حدیث کی سب سے صحیح کتاب، جس کتاب کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس کتاب میں ایک بھی روایت ضعیف ہے یا صحیح نہیں ہے اس میں. اور اللہ کے بندو سنا، غور کرو کتنی پیاری دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 30 فرشتے اس دعا کو لینے کے لیے آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ پہلے کون لکھے، اور ہم نہیں پڑھتے ہیں. بہرحال اس پر عمل کیا جائے اور فوراً عمل کیا جائے، اس دعا کو یاد کیا جائے، کیونکہ جب تک ہم نہیں پڑھتے تھے، جب تک ہم کو نہیں بتاتا تو نہیں پڑھتے تھے. اب ہم نے جان لیا تو ہم پر واجب ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث آ گئی، پتہ چل گیا. اچھا، دونوں سجدوں کے درمیان بھی ایک دعا ہے. دونوں سجدوں کے درمیان ہم نے کبھی دعا پڑھی؟ ایک سجدہ کرتے ہیں فوراً پھر دوسرا سجدہ. سنیے، دونوں سجدوں کے درمیان بھی دعا ہے. دعا کون سی ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں، میں حدیث کے ساتھ پورے حوالے کے ساتھ بتاؤں گا. دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین رب اغفر لی رب اغفر لی. ایک دعا تو یہ ہے رب اغفر لی رب اغفر لی. حضرت حذیفہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا کیا کرتے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے رب مجھے بخش دے. یہ دعا کب پڑھتے تھے؟ دونوں سجدوں کے درمیان. اچھا، یہ ایک دعا. دوسری دعا، یہ حدیث موجود ہے سنن ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی وغیرہ میں. اور ایک دوسری دعا جو ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ دعا موجود ہے ابو داؤد کتاب الصلاۃ باب الدعاء بین السجدتین، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 531. ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 5. ایک اور دعا دونوں سجدوں کے درمیان کی، وہ کون سی دعا ہے؟ دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا یہ ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھی جائے گی. ہم نے کبھی نہیں پڑھی، میں بھی نہیں پڑھتا تھا، لیکن جب میں نے حدیث کو جان لیا، اللہ کی قسم جب سے میں نے جانا ہے اس کے بعد میں نے کبھی یہ دعا نہیں چھوڑی. جب تک نہیں جانتا تھا میں یہ دعا نہیں پڑھتا تھا. سجدہ کیا فوراً دوسرا سجدہ، ٹائم ہی نہیں ملتا تھا ہمیں سجدہ کرنے کا، سجدے کے بیچ میں یہ دعا پڑھنے کا. اچھا، یہ دعا ہے. اور ترمذی میں جو حدیث ہے اس میں بھی یہ دعا ہے، لیکن اس میں الفاظ تھوڑے سے الگ ہیں. اس میں کون سے الفاظ ہیں؟ اللہم اغفر لی وارحمنی، اور وعافنی کی جگہ ترمذی میں وجبرنی واہدنی وارزقنی، یہ الفاظ ہیں. لیکن دعا دونوں سجدوں کے درمیان پڑھی جائے گی. اور ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 312 حدیث نمبر 284. اچھا، دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے، دوسری اور چوتھی رکعت کی سجدے سے جب اٹھیں گے تو جلسہ استراحت کریں گے. جلسہ استراحت ہوتا ہے. جی، تو اب سجدہ کر کے اور سیدھا کھڑا ہے، دوسرا سجدہ سیدھا کھڑا ہے.
तो मतलब इसके लिए मतलब कि सजदा करके और इसलिए बैठ गए और फिर खड़े होना। इसी के लिए जलसा इस तरह आपको जलसा इसी दिन तक बैठता ही आजा सही है पढ़ना तो कोई बैठना बैठ ले बात भी दो रकातें पढ़ ली, दो रकातें सजदा, दो सजदे हो गए। अब सजदे से उठने से पहले हम क्या करते हैं, दो सजदे के लिए फौरन सीधे खड़े हो जाते हैं। सीधे नहीं बल्कि पहले आराम से बैठ करके फिर खड़े होंगे। और इसके लिए तीन हदीसों की दलीलें मौजूद हैं। हदीस की तीन किताबों में ये दलील मौजूद है। हज़रत मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अन्नहु रान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फ़इज़ा काना फ़ी वित्रिन मिन सलातिही लम यनहज़ हत्ता यस्तवी क़ाइदन। मालिक बिन हुवैरिस सहाबी रसूल हैं, कहते हैं, बयान फरमाते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते देखा जब आप पहली और तीसरी रकात में होते। पहली और तीसरी रकात, मैंने शुरू में कहा था चौथी, पहली और तीसरी रकात में होते तो खड़े होने से पहले ठीक से बैठ जाते फिर खड़े होते। अच्छी तरह से बैठ करके बैठते फिर खड़े होते। इसको बोलते हैं जलसाए इस्तराहत। यानी आपने पहली रकात पूरी कर ली, अब खड़े होने से पहले क्या करेंगे, आराम से बैठ के फिर खड़े होंगे। दूसरी रकात पूरी कर ली। ये हदीस मौजूद है सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 113 पर। इसी तरह ये हदीस मौजूद है सुनन इब्ने माजा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 72। ये हदीस मौजूद है सुनन अबी दाऊद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 468। 1, 2, 3 हदीसों के हवाले मैंने आपके सामने दिए हैं कि जब हम खड़े होंगे पहली और तीसरी रकात में, पहली रकात हमने पूरी कर ली, 2 सजदे कर लिए। अब खड़े होना तो सजदे सीधे खड़े नहीं होंगे बल्कि पहले बैठ करके आराम से फिर खड़े होंगे। इसको क्या बोलते हैं अरबी में, जलसा इस्तराहत। और इसके लिए दलीलें मौजूद हैं हदीस की 3 किताबों में जो मैंने अभी पेश की। अच्छा, खड़ा जब होंगे तो हाथ पर टेक लगा कर खड़े होंगे। घुटनों पर खड़े हो जाते हैं, हाथ पर हम टेक लगा के खड़े होते हैं। उसके लिए दलील क्या है, यह हदीस मौजूद है सही बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 114। सही बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 114। हज़रत अबी क़िलाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, अन अबी क़िलाबा क़ाल जाना मालिक इब्नुल हुवैरिस फ़सल्ला बिना फ़ी मस्जिदिना हाज़ा फ़क़ाल इन्नी ला उसल्ली बिकुम वमा उरीदु सलाता वलाकिन उरीदु अन उरीकुम कैफ़ रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली। क़ाल अय्यूब फ़क़ुल्तु लि अबी क़िलाबा व कैफ़ कानत सलातुहु क़ाल मिसला सलात शैखिना हाज़ा यानी अमर इब्न सलमा। क़ाल अय्यूब वकान ज़ालिका शेखु युतिम्मु तकबीरा व इज़ा रफ़अ रासहु अन सजदति सानिया जलसा वअतमदा अलल अर्ज़ सुम्मा क़ामा। ये रिवायत कहाँ मौजूद है, अल्फाज ज़रा छोटे हैं इसलिए पढ़ने में दिक्कत आ रही थी। ये हदीस सही बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 114 पर मौजूद है। हज़रत अबू क़िलाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हमारे पास मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। कौन? मालिक बिन हुवैरिस सहाबी रसूल आए तो उन्होंने हमको हमारी इस मस्जिद में नमाज पढ़ाई तो कहा कि इन्नी ला उसल्ली बिकुम वमा उरीदु सलाता, मैं तुमको नमाज पढ़ाऊँगा लेकिन मैं चाहता हूँ तुमको नमाज दिखाऊँ जो नमाज मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हुए देखा है। मैं तुमको नमाज पढ़ाऊँ, मैं नमाज इसलिए तुमको पढ़ाना चाहता हूँ ताकि मैं तुमको दिखाऊँ कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे नमाज पढ़ते हुए देखा है। हज़रत अय्यूब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, मैंने पूछा अबू क़िलाबा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी, वो कैसे पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा मिसला सलात शैखिना हाज़ा। हज़रत मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे इस शेख की तरह, यानी मालिक बिन हुवैरिस नहीं, माफ़ कीजिएगा, हमारे इस शेख से मुराद है अमर बिन सलमा की तरह। अच्छा, हज़रत अय्यूब ने पूछा कि वकान ज़ालिका शेख युतिम्मु तकबीरा, कि वो शेख कैसे तकबीर को मुकम्मल करते हैं। व इज़ा रफ़अ रासहु अन सजदति, हज़रत अय्यूब रज़ी अल्लाह तआला ने कहा क़ाल अय्यूब वकान ज़ालिका शेख, कि वो शेख यानी हज़रत अमर इब्न सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकबीर को पूरा करते यानी अल्लाह अकबर को पूरा करते। व इज़ा रफ़अ रासहु अन सजदति सानिया, और जब दूसरे सजदे से उठते जलसा बैठ जाते, व अतमदा अलल अर्ज़ ज़मीन पर टेक लगाते, सुम्मा क़ामा फिर खड़े और
सजदा कीजिए पहले। बता रहा हूँ, सजदा एक करके और दूसरा सजदा बैठ गए और फिर खड़े हो सीधे गोटा बराबर रख के, अरे हाथ पे बोलिए, फरमाया कि हाथ पे बोलिए। हाथ जमीन पर रख के फिर खड़े हो फिर अच्छा, ये हदीस मैंने पढ़ी है सही बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 114 की। इसमें हाथ के अल्फाज नहीं है ना, इसमें है कि ज़मीन पर टेक लगा के खड़े होते हैं। अच्छा, सुनन कुबरा इमाम बहकी में एक रिवायत है, उसके अल्फाज मैं आप लोगों को बता दूं। सुनन कुबरा इमाम बहकी और ये हदीस तमामुल मिन्ना में सफ़ा नंबर 200 पर मौजूद है। हज़रत अज़रक बिन क़ैस रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, रअयतु इब्न उमर इज़ा क़ाम मिन रकातैन इअतमद अलल अर्ज़ बियदैहि फ़क़ुल्तु लिवलदिही वजुलसा इस हदीस के अल्फाज मैं तर्जुमा कर देता हूँ। ये हदीस सुनन कुबरा में मौजूद है और तमामुल मिन्ना सफ़ा नंबर 2 पर ये हदीस मौजूद है। ये हज़रत अज़रक बिन क़ैस रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को देखा, जब आप 2 रकात मुकम्मल करके खड़े होना चाहते तो ज़मीन पर हाथों से टेक लगाते, बियदैहि दोनों हाथों से टेक लगाते, इसमें यद का लफ्ज़ है। और इसी तरह से इस हदीस की तायद होती है, इस हदीस के अल्फाज पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। इस हदीस की तायद होती है, एक हदीस मौजूद है सिलसिलतुल अहादीस सहीहा जिल्द नंबर 2, सिलसिलतुल अहादीस सहीह दिखाइए जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 273 पर, उसमें भी एक हदीस मौजूद है जिसमें ये अल्फाज वो आप दिखा देंगे उसमें कैमरा में, जिसमें भी इस तरह के अल्फाज हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ पर टेक लगा करके हाथों पे एतमाद कर। अच्छा, 2 रकातें मुकम्मल हो गई, 2 रकातों तक, यानी पहली रकात जैसी पढ़ी जाएगी वैसे दूसरी रकात पढ़ी जाएगी। लेकिन जब दूसरी रकात में 2 सजदे कर लेंगे तो क्या पढ़ेंगे? तशहुद अत्तहियातु लिल्लाहि। तो उसके लिए दलील हज़रत अबू दाऊद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 494, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, वकान यक़ूलु फ़ी कुल्लि रकातैन अत्तहियात, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर 2 रकातों में 2 में 4 में 6 में या 8 में, हर 2 रकातों में क्या करते थे? अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु पढ़ा करते थे। अच्छा, अब एक चीज़ और है, तशहुद में बैठ गए और अत्तहियात पढ़ लिया, लेकिन अत्तहियात पढ़ने के साथ साथ हाथ की इस उंगली से इशारा भी करना है। हम इशारा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है सुनन निसाई जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 39 पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा क़ादा फ़ी तशहुदी वज़ा कफ़्फ़हु अल-युस्रा अला फ़ख़िज़िही अल-युस्रा व अशारा बिस-सब्बाबति ला युजाविज़ु बसरुहु इशारतहु। 2 चीज़ें इस हदीस से साबित होंगी। एक चीज़ तो कौन से अल्फाज पर होगी? हाँ, 2 चीज़ें इन हदीस से साबित होंगी। एक तो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ से इशारा करते थे, उंगली से इशारा करते थे और उसी इशारे की तरफ देखते भी थे, उस इशारे की तरफ नज़र उस उंगली पर होती थी। ये हदीस सुनी अल्लाह के रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशहुद में बैठते तो बाएं हथेली को बाएं रान पर रखते, बाएं हथेली बाएं रान पर रखते और सब्बाबा यानी दाएं हाथ की शहादत की उंगली, इसको बोलते हैं सब्बाबा, दाएं हाथ की शहादत की उंगली से इशारा करते। सुन लीजिए वो अल्फाज, वो अशारा बिस्सब्बाबा, अशारा बिस्सब्बाबा, सब्बाबा से इशारा करते, ला युजाविज़ु बसरुहु इशारतहु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रें आपके इशारे से आगे नहीं बढ़ती थी, यानी इशारा ऐसे करते थे और इसकी तरफ देखते रहते थे। ये हदीस सुनन निसाई जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 39 पर, सफ़ा नंबर 39 निकालिए। सुनन निसाई जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 39 होगा। चलिए ये इसके लिए दूसरी हदीस पेश करते हैं, अगर नहीं मिल रहा इसमें बस वो मसला नंबर 62 देखिए, 62 नंबर लगाया, 62 ये जिल्द 1-2 है, 1-2 ही है, 62 लगा, लेबल नहीं लगा उसमें, 62 का लेबल नहीं लगा। अच्छा ठीक है, हम जो है नेक्स्ट ईयर बता दीजिए। इससे दूसरी ये हवाला हमको नहीं मिला तो चूँकि बात वाज़ेह नहीं हुई, हालांकि हमने निशान लगाया था तो वो चीट हो सकता निकल गई हो। ठीक है, हम जो है दूसरा हवाला इसके लिए पेश करते हैं।
اور اس میں اور یہ روایت موجود ہے صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 216. صحیح مسلم نکالیے, یہ صحیح سنن نسائی ہے اور صحیح مسلم تو اس سے بھی بڑے درجے کی حدیث کی کتاب ہے. 216 نا صفحہ نمبر 216 جلد نمبر 1. پرچہ لگائی تھی تو اس میں ایک مسئلہ یہ کہ کوئی پرچی نکل گئی. تو ٹھیک ہے, پرچی نکل گئی تو ہم اس حدیث کو دوسری حدیث سے ثابت کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, صحیح مسلم جلد نمبر دکھا دی, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 216 پر یہ حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قعد فی التشہد وضع یدہ الیسری علی رکبتہ الیسری ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وقعد 53 وأشار بالسبابة کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر اور دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھتے اور 53 کا عدد بنا کر شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے. 53 کا عدد کیسے بنے گا؟ 53 کا عدد ایسے, 53 کا عدد یعنی یہ عربی میں یہ 3 یہ 5 عربی میں ایسے لکھے جاتے ہیں 5, یہ 53 ہو گئے 3 اور 5, یہ 53 کا عدد بنا دیتے اللہ کے رسول, ایسے اشارہ کرتے تھے ہاتھ کے 53 کے اشارے, ایسے اشارہ کرتے 53 بناتے تھے. ٹھیک ہے, اس طرح 53 بنتا ہے, ایسے ملائیں گے ایسے, تب یہ 5 بنے گا, یہ 3 53 کا عدد کرتے تھے. اور یہ حدیث صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 216 پر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھے نسائی کی جو روایت نہیں مل رہی تھی 3 4 صفحہ نمبر 39. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قعد فی التشہد وضع کفہ الیسری علی فخذہ الیسری واشار بالسبابہ. سنن نسائی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 39. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنی بائیں ہتھیلی کو بائیں ران پر رکھتے اور سبابہ سے اشارہ کرتے. اچھا, پہلے اور دوسرے تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت دیکھیے. آخری تشہد جو ہوتا ہے نا, آخری رکعت میں جو بیٹھتے ہیں وہ پیر نکال کے بیٹھیں گے, وہ صاحب بیٹھتے کہاں چلے گئے؟ یہ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ پہلا سجدہ, پہلا دیکھو 2 مرتبہ 4 رکعت پڑھا تو بھی اندر 2 باری تشہد بیٹھے جائے, 2 باری تشہد بیٹھے جائے بھی بار ہے. پہلی باری تشہد بیٹھا دوسری 2 رکعت میں تو بھی میں کیے بیٹھے جاؤ, اور چوتھی رکعت میں سلام پھیرنے والی باری تشہد کیے بیٹھے جاؤ. چاہے دوسری رکعت کو گیا چاہے چوتھی رکعت کو گیا سلام پھیرنے والی باری تشہد میں کیے بیٹھے جاؤ. بھی بارے میں سن لیا. دیکھیے تشہد پہلے اور دوسرے, نماز میں 2 تشہد ہوتے ہیں. اگر نماز میں تشہد 4 رکعت والی نماز میں 2 تشہد, 2 رکعت پڑھ کر کے تشہد میں بیٹھیں گے تو کیسے بیٹھیں گے؟ 4 رکعت. بھائی سن لے بات میں, ایک منٹ بیٹھ جائیے بھیا. لاسٹ والی 2 رکعت جب پڑھیں گے تو تشہد میں 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت والی تشہد میں کیسے بیٹھا جائے گا اور آخری تشہد میں کیسے بیٹھا جائے گا؟ اس کے لیے دوسرے تشہد میں تو ایک پیر بچھا کر کے دوسرے پیر پر بیٹھ جائیں گے, اور دوسری رکعت والے تشہد میں, چوتھی رکعت والے تشہد میں ایک پیر پورا باہر نکال دیں گے اور مقعد پر بیٹھیں گے. میں آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے, یہ ابھی بتا دیں گے امیر صاحب. اس کے لیے حدیث موجود ہے دلیل کے طور پر صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114 حدیث دکھا دی گئی, اور اسی طرح حدیث موجود ہے ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 468 پر بھی. اس کو تورک کہتے ہیں. آخری رکعت میں جو پیر نکال کے بیٹھتے ہیں اس کو تورک کہتے ہیں, اور تورک کا ثبوت ہے صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114, اور اسی طرح ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 468 پر ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى
वइदा जलस फिर रकातिल आखिरती क़द्दम रिजलहुल युसरा व नसबल उखरा व क़ाद अला मक़अदतिही। सही बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 114 और सही अबू दाऊद सुनन अबू दाऊद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 468 पर ये हदीस मौजूद है। इस हदीस का तर्जुमा ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकातों पर बैठते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकातों पर बैठते तो अपने बाएं कदम पर बैठ जाते और दायां कदम खड़ा रखते। दायां कदम तो खड़ा और बायां कदम पर बैठ जाते, जैसा कि हम सब बैठते हैं। ये कौन से तशहुद में? 4 रकात वाली नमाज में 2 रकात के बाद जो तशहुद होता है। अच्छा, वइदा जलस फिर रकातिल आखिरा, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रकात में बैठते तो कैसे बैठते? सुनिए, क़द्दम रिजलहुल युसरा, अपने बाएं पैर को बाहर निकाल देते, आगे बढ़ा देते, अपने बाएं पैर को बाहर निकाल देते, व नसबहुल उखरा, और दूसरे पैर को ऐसे गाड़ देते, दाएं पैर को ऐसे गाड़ देते और बाएं पैर को ऐसे बाहर निकाल देते। वक़ाद अला मक़अदतिही, और अपनी मक़अद पर सुरीन पर बैठ जाते। अब ये अब पहला तशहुद में बैठा तो इस तरह बैठा, सलाम करा जा पीछे आए सारे पर लो पग देखो नीचे दिखाओ थोड़ा कुर्ता चुकी नहीं, मतलब इस तरह बैठी थी, वो पैर खड़े रखना और यहाँ पर बैठना। देख ले सब इतने बैठा जी जी, और लास्ट में बैठेगा वो पैर बारह का दे कहते सलाम करा चौथी रकात में दूसरी और चौथी में सलाम फिर ऐसे थे कि बाद में पे बराबर में कर रहे हैं पैर करना और मतलब लास्ट में यहीं पर बैठना, दूसरी में बैठना इतनी बैठना। सलाम ये फिर सब 2 पे आ गया, ला रहे हैं, मैं कोई वहां पे तो एक ही हदीस ये हदीस हमने पढ़ ली, 2 पे भी आ गया। वो हदीस वो लास्ट वाली में लोगों ने- देखो एक ये हदीस मौजूद है। चाहे 2 हो चाहे 4 हो, अभी साहब जो आखिरी सलाम फिर वो रिश्वत की बात है। चाहे 2 बार दो फर्ज पढ़ो चार फर्ज जी जी पढ़ो बिल्कुल सही है। आखिरी से यहाँ ये जो तरीका है ये हमारी औरतें अपनाती हैं। हाँ, और जबकि इस हदीस में औरतों के लिए ये लफ्ज़ नहीं है कि औरतें ऐसे बैठेंगी, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ऐसे बैठा करते थे। सही बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ऐसा बैठा करते थे, और ये हदीस अबू दाऊद में भी मैंने बताई, जैसा कि दिखाया गया, और सही बुखारी में भी दिखाया गया। अब तशहुद जो हम पढ़ते हैं उसके अल्फाज क्या है? अत्तहियात बताया गया था लेकिन पूरे अल्फाज नहीं बताए गए थे। तशहुद के अल्फाज सुनिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, अल्लमनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कफ़ बैन कफ़ैहि अत-तशहुद कमा युअल्लिमुनी सूरत फिल कुरान अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वहुव बैन ज़हरानैना फलम्मा क़ुबिज़ क़ुलना अस्सलामु यानी अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तशहुद की दुआ सिखलाई। तशहुद की दुआ सिखलाई। मेरी हथेली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेलियों के दरमियान थी। कफ़ी बैना कफ़ई, मेरी हथेली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हथेलियों के बीच में थी। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दुआ सिखाई, जैसे आप मुझे कुरान की सूरत सिखाया करते थे। जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कि कुरान की सूरत सिखाया करते थे, ठीक उसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये तशहुद की दुआ सिखलाई है। और उसके अल्फाज क्या हैं? अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये हदीस सही बुखारी जिल्द ये हदीस सही बुखारी में मौजूद है। सूरह निसाई जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 238 पर भी मौजूद है, और इसी तरह सूरह निसाई जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 238 में मौजूद है। ये हदीस सफ़ा नंबर 238 पर इन अल्फाज के साथ 2-3 हदीसें हैं। सफ़ा नंबर 238 जिल्द नंबर 2 सूरह निसाई। अच्छा, एक मसला ये है कि ये जो तशहुद है ये धीमी आवाज़ में पढ़ा जाएगा कि ज़ोर से पढ़ा जाएगा? सही है। जिल्द नंबर 3 ये जो है आप देखिए 71 मसला नंबर 71 देखिए।
دونوں میں کسی میں 71 نہیں ہے 238 یہ والا دکھا دیجیے. اس میں اتحیات کے الفاظ ہیں کہ اتحیات میں کون کون سے الفاظ پڑھے جائیں گے. یہ روایت بخاری شریف میں بھی موجود ہے. بہرحال تشہود میں نے کہا کہ سرن پڑھا جائے گا یا زور سے پڑھا جائے گا. تو ہم سرن پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کے پیچھے دلیل ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہونا چاہیے. پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تشہد دھیرے پڑھا ہے. تو اس کے لیے دلیل یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں من السنت ان یخفی التشہد تشہدا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث سنن ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 602 پر موجود ہے. سنن ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 602. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ تشہد سرن پڑھیں. تشہد سرن یعنی آہستہ پڑھیں. یہاں تک بات واضح ہو گئی. تشہد کے بعد باری آتی ہے درود شریف کی. تو درود شریف کے الفاظ کیا ہیں اور درود شریف کیسے پڑھا جائے؟ درود شریف کے الفاظ ہیں، دیکھیے صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 477. صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 477 پر یہ حدیث موجود ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں لقینی کعب بن عجرہ فقال الا اہدی لك ہدیۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت بلا فاہدها لی فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت کعب بن عجرہ سے ملاقات ہوئی حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت کعب بن عجرہ سے ہوئی. آپ نے فرمایا کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث تمہیں ہدیہ نہ کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہوئی حدیث ہدیہ بھی کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو دینی چاہیے. حدیث اپنے پاس نہیں رکھنی چاہیے. حدیث کا علم ہے، حدیث مل گئی، جو باتیں ہمیں معلوم نہیں تھی آج حدیث کی روح سے حدیث کے حوالے سے مل گئی ہے تو وہ ہدیہ لوگوں کو بھی دینا چاہیے اور لوگوں کو بھی بتانی چاہیے. تو حضرت کعب بن عجرہ نے کہا کہ کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث تمہیں ہدیہ نہ کر دوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، مجھے ہدیہ کیجیے، مجھے بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ اہل بیت پر صلات کیسے، آپ کے اہل بیت پر صلات یعنی درود شریف کیسے پڑھا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے ہمیں آپ پر سلام پڑھنا تو سکھا دیا ہے. اللہ نے ہمیں آپ پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا تو سکھلا دیا ہے. آپ نے فرمایا کہو، کون سا درود کہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تشہد ہو گیا. تشہد کے بعد درود ہو گیا. اب درود کے بعد کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ سلام پھیرنے سے پہلے اور درود شریف کے بعد کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ درود شریف کے بعد 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. اور وہ 4 چیزیں کون سی ہیں یہ اس دعا میں ہے. کون سی دعا سنیے؟ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115. صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115 پر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من 4 یقول اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115 اور صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 217. یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، یعنی حدیث صحیحین میں ہے. جتنی حدیثوں کی صحیح کتابیں ہیں ان میں سب سے صحیح ترین کتابیں کون سی ہیں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم. ان دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم تشہد پڑھ لو تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ، 4 تشہد پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، اب 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ چاہو اور یوں کہو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. اے اللہ رب العالمین میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، موت اور زندگی کے فتنے سے، فتنے سے اور مسیح الدجال کے فتنے سے، ان 4 چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے. اور کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟
जो हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ये दुआ कौन सी हदीस से साबित है? ये दुआ सही बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 115 पर मौजूद है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, अन्नहु क़ाल लि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लिमनी दुआन अदऊ बिही फ़ी सलाती क़ाल क़ुल अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। सही बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 115 किताबुल अज़ान में ये हदीस मौजूद है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझे कोई ऐसी दुआ सिखला दीजिए जिसे मैं नमाज में पढ़ा करूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस तरीके से पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये हो गई दुआएं। अब हमने अपने दावा में लिखा था कि हम तकबीर तहरीमा से लेकर के सलाम तक ये दुआएं होगी। अब सलाम फेरना है तो सलाम फेरने की भी हम हदीस पेश करेंगे। सलाम की भी हदीस, सलाम से नमाज को ख़त्म किया जाएगा। इसकी क्या हदीस दलील है? दलील सुनिए। सही सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 61 जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 49। सुनन अबू दाऊद सफ़ा नंबर 49 निकाल लीजिए, जिल्द नंबर 1 में 49 निकाल लिया। हदीस नंबर 61 निकाल लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मिफ्ताहुस सलाति तुहूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिफ्ताहुस सलाति तुहूरु व तहरीमुहा अत-तकबीरु व तहलीलुहा अस्सलाम। नमाज की कुंजी तहारत है यानी पाकी है, और तकबीर उसकी तहरीम यानी जब हम नमाज में तकबीर कहते हैं तो नमाज में दूसरे काम करना हराम हो जाता है। तकबीर नमाज की तहरीम यानी हराम करने वाली है दूसरे कामों को नमाज के अलावा, और सलाम उसकी तहलील यानी हलाल करने वाली है। नमाज की कुंजी क्या है? पाकी है। नमाज शुरू की जाएगी तकबीर से, ख़त्म की जाएगी सलाम से। और अब दाएं बाएं मुंह फेरते हुए सलाम करना है, इस तरफ रुख फेरना है। पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ, पहले दाएं तरफ फिर बाएं तरफ, पहले बाएं तरफ, दाएं तरफ फिर बाएं तरफ। थोड़ा सा पहले दाईं तरफ बोलने में समझने निशानी होगी। मेरे हाथ पहले मैंने इशारा तो हाथ का इधर ही किया था ना, पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ। बहरहाल इसकी क्या दलील है? मैंने कहा था हम एक एक पॉइंट को जो है दलील से साबित करेंगे, हदीस से साबित करेंगे। तो सुनिए, दाएं बाएं सलाम फेरना, हाँ बिल्कुल। मैं ये हदीस मौजूद है अबू दाऊद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 107 पर। अबू दाऊद में सफ़ा नंबर 107 निकाल लीजिए, मसला नंबर 78 निकाल लीजिए। और इसी तरह से ये हदीस मौजूद है सही मुस्लिम हदीस नंबर 315, सही सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 915, सुनन निसाई हदीस नंबर 1315। लेकिन ये हदीस अल्फाज के साथ मैं आपको बयान कर रहा हूँ सुनन अबू दाऊद से, सुनन अबी दाऊद से जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 607 निकाल लिया। 607 जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 607 के सलाम फेरते हुए दाएं और बाएं चेहरा करते हुए सलाम फेरेंगे। और सलाम के अल्फाज क्या हैं? बंद कर दीजिए, अभी अजान होने लगी। मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, और ये हदीस आपने दिखा दी ना पहले, सुनन अबी दाऊद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 607 पर। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्लिमु अन यमीनिही व अन शिमालिही हत्ता युरा बयाज़ु खद्दिही अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाईं फिर बाईं जानिब सलाम फेरते यहाँ तक कि आपके गाल की सफ़ेदी नज़र आती। ये गाल की सफ़ेदी, ऐसे सलाम किया तो आपके गाल की सफ़ेदी नज़र आती। और सलाम के अल्फाज क्या होते थे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये जो है सलाम में भी है। पूरी नमाज मुकम्मल हो गई। आप जो है इसको अब सलाम के बारे में मोर साहब बता दीजिए एक दफ़ा किस तरह चेहरा